بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مالک اور مالکن کا رات ہوتی ہی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ مالک پٹھان تھا۔ مالک سے وجہ پوچھتا تو منہ پر رومال رکھ کر شرماتا، مگر وجہ کچھ نہ بتاتا۔ ایک رات مالک کو سمجھا بجھا کر اپنے کوارٹر میں سلا لیا۔ رات ہوئی تو مالک کے کپڑے پہن کر مالکن کے کمرے میں جا کر سو گیا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے اس رات کی اس پیر مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی، کیونکہ مجھے رات کو کھانے کی عادت تھی۔ مجبوراً مجھے کچن میں آنا پڑا، تبھی میری نظر مالک پر پڑی، جو کہ ٹی وی لاؤنج میں سو رہا تھا۔ مالک کو دیکھ کر میں چونک گیا، کیونکہ مالکن اور مالک کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ انہیں تو اپنے کمرے میں سونا چاہیے تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اسے جگایا تو مالک مجھے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ ارے شیر خان، تم اس وقت؟ مالک نے مجھ سے پوچھا۔ تو میں نے کہا، مالک آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، آپ ٹی وی لاؤنج میں کیوں سو رہے ہیں؟ جائیں اور اپنی بیوی کے پاس سو جائیں۔ میری بات سن کر مالک گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا، میں یہاں ٹی وی دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے نیند آ گئی، میں ابھی کمرے میں جا کر سو جاتا ہوں، تم اپنے کوارٹر میں چلے جاؤ۔ مالک نے اپنا تکیہ اٹھایا تو میں کچن سے اپنے لیے چکن وائٹ ہانڈی اٹھا لایا، جو آج شام ہی پڑوسیوں کے گھر سے آئی تھی، اور پھر اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنے لگا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس رات مالک نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میرا نام شیر خان تھا، میں کچھ دن پہلے ہی یہاں نوکری کے لیے آیا تھا۔ ابا چوکیدار تھا، اس نے بہت کم عمر میں ہی مجھے کام پر لگایا تھا۔ اس وقت میری عمر 19 سال تھی، لیکن میرا جسم مضبوط مرد کی طرح تھا۔ میں اتنا سمارٹ تھا کہ کوئی مجھے دیکھ لیتا تو وہ دیکھتے ہی رہ جائے، کیونکہ میں پٹھان لڑکا تھا، اور پٹھان اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور ہوتے ہیں۔ میں 5.5 فٹ لمبا لڑکا تھا، میرا جسم بھرا ہوا تھا اور میرے چہرے پر ہلکی سی داڑھی اور مونچھی تھی، اور میں یہاں مالک اور مالکن کے گھر کام کرتا تھا۔ اس رات مجھے لگا کہ مالک اپنے کمرے میں جا کر سو گیا ہوگا، مگر جب میں صبح سویرے اٹھا تو چونک گیا، کیونکہ مالک ابھی تک ٹی وی لاؤنج میں سو رہا تھا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ مالک اور مالکن کے بیچ کیا چل رہا تھا؟ میں ناشتہ بناتے ہوئے مسلسل سوچ رہا تھا۔ پھر مالکن کچن میں آئی تو اسے دیکھ کر میں چونک گیا، کیونکہ وہ شاید ابھی نہا کر آئی تھی، کیونکہ اس کے لمبے سیاہ بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ اس نے سر پر تولیہ بھی لپیٹ رکھا تھا۔ مالکن نے اتنا خوبصورت جالی دار میرون سوٹ پہن رکھا تھا کہ میں اسے سب کچھ چھوڑ کر دیکھتے ہی رہا۔ مالکن نے میرا یوں دیکھنا محسوس کر لیا تو کہنے لگی، کیا میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں؟ میں مالکن کی بات پر شرمایا۔ بتاؤ نا شیر خان، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ مالکن بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے بھی ہمت کر کے کہا، آپ تو پرستان کی پری لگ رہی ہیں۔ مالکن تعریف سن کر خوش ہو گئی۔ تبھی میں نے مالکن سے پوچھ لیا، کیا مالک نے ابھی تک آپ کی تعریف نہیں کی؟ میرے یوں پوچھنے پر مالکن کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اس نے کچن سے جاتے ہوئے بس اتنا کہا، ہمارا ناشتہ کمرے میں لے آؤ۔ میں نے تابیداری سے سر ہلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں ناشتہ لے کر گیا تو میں دروازے پر دستک دینا بھول گیا۔ میں نے دیکھا مالک نہا کر آ چکا تھا اور مالکن مالک کے نزدیک ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مالک اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اس لمحے یوں لگا جیسے مالک مالکن کے ساتھ خوش نہیں تھا، ورنہ کون بد نصیب مرد ایسی خوبصورت اور جوان بیوی سے دور رہنا چاہے گا۔ اسی وقت مالک کی نظر مجھ پر پڑی۔ مالک نے اونچی آواز میں کہا، شکر ہے شیر خان تم آ گئے، مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ مجھے وہاں دیکھ کر مالکن کو بہت برا لگا۔ شاید مجھے دروازے پر دستک دے کر آنا چاہیے تھا، اس لیے مالکن نے ناک چڑھا کر میری طرف دیکھا تھا۔ میں نے ناشتہ میز پر رکھ دیا اور گھر کی صفائی کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد مالک اپنے کام پر چلا گیا۔ مالکن نے مجھے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی، مجھے اپنی دوست کے گھر جانا ہے، میرا سوٹ استری کر دو۔ میں مالکن کا سوٹ استری کرنے لگا۔ میں نے مالکن کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ میں نے مالکن سے پوچھا، آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، آپ کا چہرہ بہت کھلا کھلا ہونا چاہیے تھا۔ میری بات پر مالکن کا چہرہ بجھ گیا۔ وہ کہنے لگی، انسان اندر سے خوش نہ ہو تو باہر سے بھی خوش نظر نہیں آتا۔ مجھے مالکن کی بات سمجھ نہیں آئی۔ پتہ نہیں مالکن کیا کہنا چاہتی تھی۔ میں نے مزید پوچھا تو اس نے ٹال دیا اور اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ اس دن مالکن گھر کافی دیر سے آئی تھی۔ میں نے رات کا کھانا بنایا اور اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ میرے کمرے میں ٹی وی تھا، اس لیے میں اس پر ڈرامہ دیکھنے لگا۔ پھر مجھے نیند آ گئی۔ میری نیند آدھی رات کے وقت کھلی۔ میں نے دیکھا میرے موبائل پر میرے گھر سے کال آ رہی تھی۔ میں نے کال پک کی تو آگے سے میری ماں تھی۔ وہ میری آواز سن کر رونے لگی اور کہا، تم سے کہا تھا کہ شیر مت جاؤ، مگر تم نے میرا کہنا نہیں مانا۔ ماں کا روتا دیکھ کر میں بے چین ہو گیا۔ ان سے پوچھا، کیا ہوا ماں؟ ماں روتے روتے یہ کہنے لگی، آج میری طبیعت بہت خراب تھی، لیکن تمہارے باپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم یہاں میرے پاس ہوتے تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے،
ماں کو پریشان دیکھ کر تسلی دی اور کہا میں ابا کو کال کر کے کہوں گا کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ یہ سن کر میری ماں پرسکون ہو گئی، شاید وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، تبھی تم مجھ سے بات کر کے کال کاٹ دی، مگر میری نیند اڑ چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچن میں جا کر ایک کپ چائے بنا کر پی لیتا ہوں، شاید مجھے نیند آ جائے۔ اسی خیال سے کوارٹر سے نکل کر گھر کے اندر آ گیا، لیکن جیسے ہی ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھا چونک گیا۔ مالک صوفے پر لیٹا ہوا تھا جبکہ مالکن صوفے کے نیچے بیٹھی تھی۔ تبھی میں نے سنا مالک مالکن سے کہہ رہی تھی میں تمہاری بیوی ہوں، تم کمرے میں میرے ساتھ کیوں نہیں سوتے؟ مالکن کی یہ بات سن کر مجھے بڑی شرم آئی کیونکہ وہ مصروف تھے۔ میں الٹے قدموں واپس آ گیا، بستر پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا یہ شہر کے لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، کہیں بھی کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ اب رات کے وقت وہ دونوں اپنے کمرے کے بجائے ٹی وی لاؤنج میں کیا کر رہے تھے؟ میں کروٹ پر کروٹ بدلنے لگا، مجھے چائے کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ بات میں بار بار سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ تبھی میں اٹھ بیٹھا اور میں نے سوچا کہ شاید اب مالک اور مالکن اپنے کمرے میں چلے گئے ہوں گے، اس لیے میں دوبارہ سے چائے بنانے کے لیے اندر آ گیا۔ مگر یہ دیکھ کر مجھے اور حیرانی ہوئی کیونکہ اب بھی مالک وہیں صوفے پر سو رہا تھا، جبکہ میں نے مالکن کے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا تو وہ اپنے کمرے میں اکیلی سو رہی تھی۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ خیر میں نے چائے بنائی اور پی کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس دن میں نیند سے جاگا تو تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ مالکن سے یہ بات ضرور پوچھوں، آخر ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کیا جھگڑا چل رہا تھا؟ وہ میاں بیوی ہونے کے باوجود الگ الگ کیوں سوتے تھے؟ مالکن مالک کی بیوی تھی، اسے تو سب پتہ ہوگا کہ مالک کمرے میں سونے کے بجائے ٹی وی لاؤنج میں کیوں سوتا تھا۔ اس لیے مالک جب کام پر چلا گیا تو میں نے مالکن کے کمرے میں آ گیا۔ ابھی تک سو رہی تھی، میں نے طبیعت کا پوچھا تو کہنے لگی ہاں میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی تھکاوٹ ہے۔ میں نے کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ مالکن کے کمرے میں بہت ساری جگہوں پر ان کی شادی کی تصاویریں تھیں جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے مالکن سے پوچھا آپ کی پسند کی شادی ہے؟ مالکن یہ سن کر ہنس پڑی اور کہا ہاں مگر میں نے تمہارے مالک کو پسند کیا تھا۔ یہ سن کر میں نے بے یقینی سے مالکن کی طرف دیکھا، مطلب آپ مالک کو پسند کرتی تھی، وہ نہیں کرتے تھے؟ مالکن میری بات کے جواب میں کہنے لگی وہ بھی پسند کرتا تھا مگر میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مالکن کی اس بات پر مجھے حیرانی نہیں ہوئی کیونکہ وہ بہت امیر باپ کی بیٹی تھی۔ اس کے باپ کے پاس کئی گھر اور گاڑیاں تھیں۔ یہ گھر بھی مالکن کو اس کے باپ نے شادی کے موقع پر گفٹ کیا تھا۔ جب میں یہاں نوکری کے لیے آیا تھا تب یہ بات مجھے پرانے نوکر نے بتائی تھی، اس لیے یہ بات پہلے سے جانتا تھا۔ مالکن بہت پیسے والی باپ کی لاڈلی بیٹی تھی، یقیناً ایسا باپ اپنی بیٹی کی کوئی فرمائش کیسے رد کر سکتا ہے؟ یہ سب باتیں میں اس لیے پوچھ رہا تھا تاکہ مالکن سے اصل بات پوچھ سکوں۔ اس لیے میں نے مالکن سے پوچھا آپ کے والدین بہت امیر ہیں، کیا مالک بھی امیر باپ کا بیٹا ہے؟ یہ سن کر مالکن نے جو کچھ کہا اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ مالکن نے کہا تمہارا مالک میرے باپ کے گھر کا کام کرتا تھا، یہ بہت خوبصورت اور ہینڈسم تھا مگر غریب گھر کا تھا۔ مالکن کی اس بات پر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اتنے امیر اور خوبصورت لڑکی نے اپنے ایک ملازم سے شادی کر لی تھی، یہ بات مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تو کیا آپ بھی والدین سے اس شادی کے لیے مان گئے تھے؟ مالکن میرے سوال پر ہنس پڑی اور کہا نہیں، لیکن میں نے بہت ضد کی اس لیے انہیں ماننا پڑا۔ اس دن مالکن کی کسی دوست کی کال آ گئی جس کی وجہ سے ہماری بات ادھوری رہ گئی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ مالکن کمرے میں اور مالک ٹی وی لاؤنج میں کیوں سوتا تھا۔ شاید دونوں میں حیثیت کا فرق تھا۔ مالکن نے مالک سے پسند کی شادی کی تھی مگر مالک اپنی حیثیت جانتا تھا۔ اس دن مالک گھر آیا تو میرا بڑا دل کیا کہ میں اس سے پوچھوں کہ مالکن اس سے اتنا پیار کرتی تھی، والدین سے لڑ جھگڑ کر شادی کی مگر وہ شادی ہونے کے باوجود بیوی سے ڈرتا کیوں تھا، اس سے الگ کیوں رہتا تھا؟ مگر میں مالک سے یہ بات نہ پوچھ سکا۔ میں نے اس دونوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ میاں بیوی تھے، انہیں اپنے مسئلے خود حل کرنے چاہیے تھے۔ پھر ایک رات ایک کٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ گھر میں چوکیدار موجود تھا مگر پھر بھی میں نے سوچا کہ مجھے باہر جا کر چیک کرنا چاہیے کہ یہ آواز کیسی تھی، مگر اس نے باہر جا کر پورے گھر کا جائزہ لیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں بے فکر ہو کر اپنے کوارٹر میں جانے لگا تھا کہ اچانک میری نظر گھر کے اندر پڑی جہاں ایک کمرے سے روشنی آ رہی تھی۔ میں چونک گیا۔ میں نے سوچا اندر جا کر چیک کر لیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چور ڈاکو اندر چھپا ہو اور وہ مالکن مالک کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس لیے میں نے دھیرے دھیرے آگے بڑھا اور اندر سے ایک موٹا ڈنڈا بھی اٹھا لیا تاکہ اگر چور ہو تو میں اسے مار سکوں، کیونکہ یہی میری بھی ڈیوٹی تھی۔ مگر میں نے دیکھا کہ یہ روشنی ٹی وی لاؤنج سے آ رہی تھی۔
جہاں مالک سوتا تھا میں یہ دیکھ کر حیران و پریشان تھا، کیونکہ ہر رات کو مالک اندھیرا کر کے سوتا تھا، مگر آج اس نے لائٹ آن کی ہوئی تھی۔ کہیں مالک کی طبیعت خراب تو نہیں ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے میں نے ٹی وی لاؤنج میں جا کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ مالکن اور مالک ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے تجسس ہوا مالک اور مالکن رات کے اس وقت کیوں جاگ رہے تھے؟ اس لیے میں کچھ اور آگے ہوا تو مجھے مالکن کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، ہماری شادی کو اتنے دن ہو گئے ہیں لیکن تم میرے ساتھ کمرے میں سونے کے بجائے یہاں ٹی وی لاؤنج میں سوتے ہو۔ میں نے والدین سے لڑ جھگڑ کر تم سے پسند کی شادی کی، مگر تم مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ مالکن کی یہ بات سن کر مالک کہنے لگا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تم سے شادی پر خوش ہوں مگر میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر مالکن نے اسے حیرانی سے دیکھا، کیا مجبوری ہے؟ مجھے بتاؤ۔ مالکن مالک کی طرف دیکھنے لگی، مگر مالک نے اس سے نظریں چرا لی، وہ جیسے اس سے یہ بات نہیں کہہ پا رہا تھا، اس لیے چپ تھا۔ مالکن زور زور سے رونے لگی، بتاؤ کیا میں بدصورت ہوں؟ تم کیوں میرے پاس نہیں آتے؟ مالکن کو یوں روتا ہوا دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں وہاں سے اپنے کوارٹر میں آ گیا اور اپنے بستر پر لیٹ کر سوچنے لگا، اب جو بھی ہو جائے مالک سے اس بارے میں ضرور بات کروں گا، کیونکہ اب مجھ سے مالکن کی بے بسی دیکھی نہیں جاتی۔ اگلی رات میں اپنے کوارٹر میں دیر تک جاگتا رہا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ مالکن اپنے کمرے میں سو جائے اور میں مالک سے اکیلے میں بات کر لوں۔ اس لیے آدھی رات کے وقت جب سب سو گئے میں اپنے کوارٹر سے نکلا اور ٹی وی لاؤنج میں مالک کے پاس آ گیا۔ میں نے دیکھا مالک گہری نیند میں تھا۔ میں مالک کے قریب آ گیا، اسے جگایا تو مالک مجھے حیرانی سے دیکھنے لگا، ارے شیر خان تم اس وقت؟ مالک نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا، مالک میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ یہ سن کر مالک چونک گیا، ہاں ہاں بات کرو، مگر ہوا کیا ہے؟ رات کے اس وقت کیوں بات کر رہے ہو؟ کیا تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ مالک کے یوں پوچھنے پر میں نے مالک سے کہا، نہیں مالک میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں، میری تنخواہ بھی اچھی ہے۔ میری بات پر مالک نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، تو پھر کیا بات ہے؟ کھل کر بات کرو، مالک نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے کہا، مالک میں آپ کا نوکر ہوں، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ کو برا لگے تو بتا دینا۔ میری بات کے جواب میں مالک کہنے لگا، ہاں ہاں شیر خان بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے مالک سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، مالک آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، آپ ٹی وی لاؤنج میں کیوں سو رہے ہیں؟ اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ مالک نے سنا تو کچھ پریشان ہو گیا، مگر اس نے میری بات کا غصہ نہیں کیا۔ اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ مالک مجھے یہ بات بتانا چاہتا تھا۔ مالک نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا، تم میری طرح پٹھان ہو، ابھی تک یہ بات کسی سے کہنے کی ہمت نہیں کر پایا، مگر تم میرے ہم عمر ہو اس لیے بتا رہا ہوں۔ مالک نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے کہا تو میں اس سے کہنے لگا، مالک آپ کا ملازم ہوں مگر آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے، جو بھی دل میں ہے کہہ ڈالو۔ میری بات کے جواب میں مالک کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا اور کہنے لگا، شیر خان میں نے شادی تو کر لی ہے، مگر مجھے شادی کے بعد پتہ چلا کہ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ یہ بات مجھے شادی کے بعد پتہ چلی، اب شرم کے بارے یہ بات کسی سے نہیں کہہ پا رہا۔ پھر مالک نے مجھے ساری بات بتا دی۔ یہ بات سن کر میں نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی میری شادی تو نہیں ہوئی مگر مجھے سب پتہ ہے، اگر آپ کہو تو میں آپ کو اس مسئلے کا حل بتاتا ہوں، اگرچہ یہ مسئلہ بہت مشکل سے حل ہوگا کیونکہ آپ نے بہت دیر کر دی ہے، آپ کا یہ مسئلہ بچپن میں ہی حل ہونا چاہیے تھا۔ یہ سن کر مالک کہنے لگا، میں بھی تمہاری طرح غریب تھا، میرے والدین کا تعلق پسماندہ علاقے سے تھا، وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، ان کو بھی اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس لیے مسئلہ اتنا بڑا ہو گیا۔ مالک اپنے اس مسئلے کی وجہ سے بہت شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ میں مالک کی مجبوری سمجھ گیا تھا، یہ ایسا مسئلہ تھا کوئی بھی مرد کسی دوسرے کو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا، اور خاص طور پر اپنی بیوی کو، اس لیے میں نے مالک سے کہا، میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے۔ یہ سن کر مالک کہنے لگا، ٹھیک ہے تم مجھے بتا دو۔ میں نے مالک سے کہا، آپ میرے ساتھ کمرے میں چلو، میں سب بتاتا ہوں۔ مالک اس دن میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے مالک سے کہا، آپ کا مسئلہ ایک ڈاکٹر ہی حل کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات ہم نے مالکن کو بتانا ہوگی کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ یہ سن کر مالک کہنے لگا، مجھ میں یہ بات کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ مالک کی بات پر میں نے اس سے کہا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو یہ بات میں مالکن کو بتا دوں۔ مالک کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے تم یہ بات میری بیوی کو بتا دو، کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں ہے، مگر اس مسئلے کو لے کر میری بیوی بہت پریشان ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے بارے میں کچھ غلط سمجھے۔ میں نے مالک سے کہا، آپ بے فکر ہو جاؤ، میں یہ بات مالکن کو بتا دوں گا اور اس کا مسئلہ بھی حل کر دوں گا۔ مالک یہ سن کر کہنے لگا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم کیا کرو گے؟ تمہارا پلان کیا ہے؟ مجھے تو بتا دو۔
ये सुनकर मैं कुछ देर सोचता रहा कि मुझे इस मसले को कैसे हल करना चाहिए था। फिर मैंने मालिक को सारा प्लान बताया। मैंने उससे कहा कि आप पुरसुकून होकर सो जाएं। कल रात आप मेरे क्वार्टर में सो जाना और मैं आपकी जगह टीवी लाउंज में सो जाऊंगा। जब आधी रात के वक्त मालकिन कमरे में आएगी तब मैं उसे मालिक बनकर सारी बात बता दूंगा। ये सुनकर मालिक पुरसुकून हो गया क्योंकि उसे मेरा आइडिया बहुत पसंद आया था। सुबह हुई तो मैंने नाश्ता बनाया। मालिक के नाश्ता करके काम पर चला गया। उस रोज़ मैं मालकिन पर नज़र रखे हुए था क्योंकि आज रात मैंने मालिक बनकर सारी बात बतानी थी। मगर मालिक के जाते ही मालकिन भी तैयार हो गई और कहने लगी मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी। मालकिन के जाने का सुनकर मैं परेशान हो गया क्योंकि वो कभी कभी रात को देर से भी घर आती थी। मगर इस रात मालकिन शाम के बाद वापस आ गई और मुझे सुकून मिला क्योंकि मैं चाहता था कि मालिक का मसला जल्द अज जल्द हल हो जाए और वो अपनी बीवी के साथ आम शोरों की तरह रहे। इसलिए जब मालकिन सोने के लिए अपने कमरे में चली गई तो मैंने और मालिक ने अपनी अपनी जगह तब्दील कर ली। प्लान के मुताबिक मालिक मेरे क्वार्टर में सोने चला गया जबकि मैंने मालिक का गाउन पहना और इसकी जगह टीवी लाउंज में आकर सो गया ताकि मालकिन जब यहाँ आए तो वो यही समझेगी यहाँ मैं नहीं बल्कि मालिक ही सो रहा है। मगर इस रात मुझे नहीं मालूम था कि मालकिन को मालिक के मसले का इल्म हो चुका था और वो भी एक प्लान बना चुकी थी क्योंकि आधी रात के वक्त मेरे होश उड़ गए क्योंकि उस रात मालिक तो आराम सुकून से सो गया मगर अचानक 4 आदमी घर में घुसे और उन चारों ने मिलकर मुझे पकड़ लिया और उनमें से एक ने आगे बढ़कर मुझे इंजेक्शन लगा दिया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो कौन है और मुझे किस चीज़ का इंजेक्शन लगाया गया है। उन्होंने मुझे मालिक समझकर बेहोश किया और अपने साथ ले गए। मेरी आँख खुली तो मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी क्योंकि मैं इस वक्त एक अस्पताल में था और मेरा ऑपरेशन हो चुका था। डॉक्टर ने आकर मुझे ये बात बताई। मैंने डॉक्टर से पूछा आपने किस से पूछकर मेरा ऑपरेशन किया है और मुझे यहाँ किसके कहने पर लाया गया था। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा ये सब तुम्हारी मालकिन के कहने पर किया था। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने उससे कहा कि मेरी मालकिन और मालिक को यहाँ बुलाएं। कुछ देर बाद मालकिन और मालिक घबराए हुए आए और मालकिन ने आते ही मुझसे माफ़ी मांग ली क्योंकि उस रात हमारे प्लान ने सब गड़बड़ कर दी थी। मालकिन ने मुझे कहा शेर खान मुझे माफ़ कर दो, ये सब एक गलती की वजह से हुआ है। दरअसल तुम्हारे मालिक के माँ बाप अनपढ़ बड़े पसमानदा इलाके के थे। इनको मालूम ही नहीं था कि जब बच्चा पैदा होता है तो इस्लाम में बच्चे की खतनी करने का हुक्म दिया गया, इसलिए तुम्हारे मालिक के खतने नहीं हुए थे। मगर ये शर्म के मारे मुझे नहीं बता सका और हमारी शादी हो गई और इसलिए ये मेरे कमरे में आने से घबराता था। मगर मैं इसकी बीवी थी इसलिए ये बात मुझे पता चल गई, मगर अब इस उम्र में डॉक्टर के पास जाने से घबराता था। एक दिन मैंने अपने डॉक्टर से मशवरा किया और उसे ये सारी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद डॉक्टर ने यह प्लान बनाया कि हम तुम्हारे शोहर को बिना बताए अस्पताल ले जाएंगे और वहाँ जाकर इसके खतने कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों ने अभी एक प्लान बनाया हुआ था। इस रात मालिक की जगह तुम वहाँ सो रहे थे। मेरे डॉक्टर ने प्लान के मुताबिक 4 आदमी घर भेजे मगर तुम्हें उठाकर अस्पताल ले आए और तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया। यह सुनकर मैं रोने लगा क्योंकि मैं मालिक को बचाते बचाते खुद इस मुसीबत में फंस गया था। मालकिन अमीर लड़की थी इसलिए वो कहने लगी तुम ये बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारे पैसे दूंगी। मालिक भी मेरे सामने हाथ बांध कर खड़ा था और मैं अस्पताल के बेड पर आंसुओं से रो रहा था। पास खड़ा डॉक्टर और दीगर लोग मुंह छुपाकर दबी दबी हंसी हंस रहे थे। मालकिन ने इनको कमरे से बाहर जाने को कहा और मुझसे बोली घबराओ मत। फिर अपने पर्स से पैसे निकाल कर मुझे देने लगी मगर मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और कहा मालकिन मुझे माफ़ कर दे, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। मालिक और मालकिन ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की मगर अस्पताल से निकलती ही मैंने अपने गांव आ गया। मेरी माँ ने गांव से जाते वक्त मुझे बहुत मना किया था कि शहर मत जा, इधर ही कोई काम को देख ले, मगर मुझ पर तो शहर का जुनून था। शायद माँ की नाफरमानी की सज़ा मिली थी। मैंने दोबारा शहर जाने से तौबा कर ली और अपने साथ वाले गाँव में चौकीदारी का काम संभाल लिया। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।